بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے سادہ دل معصوم ترقی یافتہ مسلم سماج کے پیارو، آج جس دردناک صورتحال سے ہم دوچار ہیں وہ محض چند خبروں کا مجموعہ نہیں بلکہ ہماری غیرت اور ایمانی حمیت کے جنازے کی وہ صدا ہے جو ملک کے گوشے گوشے سے سنائی دے رہی ہے۔ ان مسلم بچیوں کی کھو چکا داستانیں جب سماعتوں سے ٹکراتی ہے تو روح کانپ اٹھتی ہے۔ وہ بیٹیاں جو کل تک عصمت و حیا کا پیکر تھیں، آج کس طرح غیر مسلم محبوب کے ہاتھوں کا کھلونا بن کر اپنی عاقبت اور دنیا دونوں برباد کر رہی ہیں۔ یہ ارتداد کا وہ فتنہ ہے جو بڑی خاموشی سے ہمارے گھروں کے دہلیز پار کر چکا ہے۔ اگر ہم ایمانداری سے ان منحرف ہونے والی لڑکیوں کی زندگیوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ ان سب کی تاریکیوں کا آغاز انہی خوش فہمیوں اور بیجا اعتماد سے ہوا تھا جس کے سہارے آپ اپنی بچیوں کی تربیت پر اندھا یقین کر کے غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اعلیٰ تعلیم کا وہ سراب جس نے ہماری آنکھوں پر پٹی باندھ دی ہے، ہمیں یہ سمجھنے سے قاصر کر چکا ہے کہ تعلیم کے نام پر دی جانے والی یہ بے لگام آزادی دراصل اس جہنم کا راستہ ہے جہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ معاشرے کی اس تباہی کا ذمہ دار کوئی دوسرا نہیں بلکہ وہ والدین ہیں جنہوں نے روشن خیالی کے نام پر اپنی بچیوں کے سروں سے حیا کی چادر نوچ لی اور انہیں اس بے تکلفی کے سپرد کر دیا جو فتنے کی جڑ ہے۔ مولانا سجاد نعمانی کے وہ الفاظ ہمارے لیے تازیانہ ہیں کہ ایسی تعلیم جو حیا چھین لے اسے جوتوں کے گرد کے برابر بھی اہمیت نہ دو، ورنہ یاد رکھو تم ساری زندگی سر اٹھا کر جینے کے قابل نہ رہو گے۔ آج معاشرہ اس نہج پر پہنچ چکا ہے جہاں ایک طرف ارتداد کی آگ ہے اور دوسری طرف ہماری بے حسی کا عالم ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو بھیڑیوں کے سامنے ڈال کر یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ محفوظ رہیں گی۔ یہ وہ فتنہ ہے جو ایمان کو دمک کے طرح چاٹ رہا ہے اور ہماری نئی نسل کو بے دینی کی دلدل میں دھکیل رہا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہوش کے ناخن لیں اور اس تباہی کا علاج ڈھونڈیں۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت میں دین کو بنیادی اساس بنائیں، انہیں مخلوط نظام تعلیم اور بیجا آزادی کے زہریلے اثرات سے بچائیں، اپنی نگرانی کو سخت کریں اور ان کے موبائل اور سوشل میڈیا کے استعمال پر کڑی نظر رکھیں، کیونکہ یہ وہ چور دروازے ہیں جہاں سے فتنہ داخل ہوتا ہے۔ ہمیں اپنے گھروں میں ایمانی ماحول پیدا کرنا ہوگا اور بچیوں کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ان کی اصل عزت اور وقار ان کی حیا اور دینداری میں ہے، نہ کہ مغربی تہذیب کی نقالی میں۔ علماء اور دانشوروں کو چاہیے کہ وہ اس موضوع پر بیداری مہم چلائیں اور والدین کو ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلائیں۔ اگر ہم نے آج اپنی اصلاح نہ کی اور اپنی بچیوں کو ارتداد کے اس طوفان سے نہ نکالا تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی، اور کل قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے کیا منہ لے کر جائیں گے۔ اس فتنہ کا سدباب صرف اور صرف اسلامی تعلیمات کی طرف واپسی میں ہے۔ ہمیں اپنی تعلیمی ترجیحات کو بدلنا ہوگا اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی پختگی کو لازم قرار دینا ہوگا تاکہ کوئی بھی باطل قوت ہماری بچیوں کے ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ یہ وہ درد ہے جو ہر مسلمان کے دل میں ہونا چاہیے اور اس کا علاج بھی ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے۔ آؤ عہد کریں ہم اپنی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن قربانی دیں گے اور حیا کے اس قلعے کو کبھی منہدم ہونے نہیں دیں گے جو ہماری پہچان ہے۔ اسی میں ہماری بقا ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ جہان بصیرت کے ناظرین، اگر آپ کو یہ درد بھرا پیغام سچا لگا ہو اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آواز ہر گھر تک پہنچنی چاہیے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ کوئی اور بیٹی
اس آگ کا شکار نہ ہو سکے۔ اس کے علاوہ آج کے دور میں جب سوشل میڈیا کی لہریں ہر گھر میں گھس چکی ہیں اور ایک کلک کی دوری پر دنیا بھر کی بے حیائی موجود ہے، تو والدین کی ذمہ داری اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ بچیوں کے نازک دل اس فتنے کی زد میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ وہ ویڈیوز جو خوبصورت زندگی کی جھلکیاں دکھاتی ہیں، دراصل زہر بھری گولیاں ہوتی ہیں جو ایمان کو کمزور کرتی ہیں۔ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ بات چیت کا آغاز دوست بننے کے بہانے ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ محبت کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور آخرکار وہ لڑکی اپنے گھر کی عزت اور اپنے ایمان دونوں کو قربان کر بیٹھتی ہے۔ کئی کیسز میں یہ دیکھا گیا کہ لڑکیاں اپنے والدین سے جھوٹ بول کر باہر ملنے جاتی ہیں اور پھر ایک دن گھر سے بھاگ جاتی ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حاملہ ہو چکی ہیں تو ان کا غیر مسلم ساتھی انہیں چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور وہ بیچاری نہ تو اپنے گھر واپس آ سکتی ہے اور نہ ہی اس کی عاقبت سنورتی ہے۔ ایسے واقعات اب روز مرہ کی خبر بن چکے ہیں، مگر افسوس کہ ہماری قوم اب بھی اسے معمولی بات سمجھ کر نظر انداز کر رہی ہے۔ ہمارے معاشرے میں تعلیم کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل ایک بڑا دھوکہ ہے۔ والدین سوچتے ہیں کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیسر بن جائے گی تو خاندان کی شان بڑھے گی، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک دین کی بنیاد مضبوط نہ ہو، تعلیم نام کی عمارت ایک دن گر کر رہے گی، کیونکہ بغیر ایمان کی کوئی بھی کامیابی مستقل نہیں ہوتی۔ بچیوں کو یونیورسٹیوں میں بھیج کر ہم انہیں ایسے ماحول میں ڈالتے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں بے تکلفانہ طور پر گھومتے ہیں، فری مکسنگ ہوتی ہے، پارٹیوں کا سلسلہ چلتا ہے، اور وہاں سے گناہ کی راہ کھلتی ہے جو آہستہ آہستہ ان کے دل میں بے دینی کی بیج بو دیتی ہے۔ پھر وہ گھر آ کر والدین سے مذہبی باتوں پر تنقید کرنے لگتی ہے، نماز پڑھنے سے انکار کرتی ہیں، آپ کو پرانی سوچ قرار دیتی ہیں اور آخرکار اسلام سے دور ہو جاتی ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنی بچیوں کی روز مرہ کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھیں، ان کے دوستوں کا احاطہ کریں کہ کون سے لوگ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، ان کے فون میں موجود ایپس چیک کریں، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، سنیپ چیٹ جیسی چیزوں سے انہیں دور رکھیں، کیونکہ یہ پلیٹ فارم فتنے کے سب سے بڑے ذریعہ بن چکے ہیں۔ ایک چھوٹی سی لائک، ایک کومنٹ اور ایک پرائیویٹ میسج سے شروع ہونے والا رشتہ آخرکار خاندان کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے۔ بچیوں کو بتایا جائے کہ ان کی اصل خوبصورتی ان کی پاکیزگی اور حیا میں ہے، نہ کہ ان کی بیرونی شکل یا فیشن میں جو مغرب سے درآمد کیا جا رہا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں عورت کو گھر کی ملکہ کہا گیا ہے۔ اس کی عزت اس کے پردے میں ہے، اس کی حفاظت اس کی دینداری میں ہے۔ اگر وہ اس اصول پر قائم رہے گی تو دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ روح ہوگی۔ آج کے دور میں والدین کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو آزادی کے نام پر وہ سب کچھ کرنے دیتے ہیں جو ان کے دل چاہے، مگر بھول جاتے ہیں کہ آزادی کا مطلب بے راہ روی نہیں بلکہ اللہ کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنا ہے۔ جب بچی اسکول یا کالج سے گھر آتی ہے تو اس کے چہرے پر لگنے والا میک اپ، اس کے لباس کا انداز، اس کی گفتگو کا انداز، سب کچھ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ تبدیلیاں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں، اس لیے والدین کو فوراً نوٹس لینا چاہیے اور اسے روکنا چاہیے۔ بچی کو سمجھایا جائے کہ تم مسلمان ہو، تمہارا مقصد صرف دنیاوی کامیابی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو مت بھولو۔ علماء کرام اور دینی اسکالرز پر بھی بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انہیں چاہیے کہ وہ صرف جمعہ کے خطبوں تک محدود نہ رہیں بلکہ سوشل میڈیا پر فعال ہو کر والدین کو بیدار کریں، نوجوان لڑکیوں سے خطاب کریں اور انہیں اسلامی اقدار کی اہمیت سمجھائیں۔
مساجد میں خصوصی لیکچرز کا اہتمام کیا جائے، جہاں والدین کو بتایا جائے کہ کس طرح وہ اپنی اولاد کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دینی مدرسوں میں لڑکیوں کے لیے الگ سے کلاسز ہونی چاہیے، جہاں انہیں قرآن، حدیث، فقہ اور اخلاقیات کی تعلیم دی جائے تاکہ ان کا ایمان مضبوط ہو اور وہ کسی بھی فتنے کا مقابلہ کر سکیں۔ یہ فتنہ صرف چند خاندانوں تک محدود نہیں بلکہ پورے مسلم معاشرے کو کھا رہا ہے۔ اگر آج ہم نے اسے روکنے کی کوشش نہ کی تو کل ہماری پوری نسل بے دینی کی لپیٹ میں آ جائے گی۔ ہماری بچیوں کی یہ کہانیاں اب صرف اخبارات تک نہیں بلکہ گھر گھر میں سنائی دے رہی ہیں، مگر ہم اب بھی خاموش ہیں۔ یہ خاموشی ہمارے ایمان کی کمزوری کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہمیں اٹھنا ہوگا اور اس آگ کو بجھانا ہوگا جو ہمارے گھروں کو جلا رہی ہے۔ اپنی بچیوں سے کھل کر بات کریں، ان کے دل کی بات سنیں، ان کے شکوک و شبہات کو دور کریں، انہیں بتائیں کہ اسلام عورت کو کتنا مقام دیتا ہے۔ وہ جنت کی کنجی ماں کے قدموں تلے ہے، مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی حیات کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزارے۔ اگر وہ اس راہ پر چلی تو اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزت دے گا۔ سب کو مل کر ایک تحریک شروع کرنی چاہیے جہاں ہر مسلمان گھر میں حیا کی فضا قائم ہو، ہر ماں اپنی بیٹی کو پردے کی اہمیت سمجھائے، ہر باپ اپنی بیٹی کی نگرانی کرے اور خاندان کے بزرگوں کو بھی اس کام میں حصہ لینا چاہیے، کیونکہ یہ صرف والدین کی ذمہ داری نہیں بلکہ پوری امت کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے آج یہ عہد کر لیا کہ ہم اپنی نسلوں کو بچائیں گے تو اللہ ہماری مدد کرے گا اور ہم اس فتنے پر قابو پا لیں گے، ورنہ کل قیامت کے میدان میں ہمارے پاس کوئی جواب نہ ہوگا۔ اس درد بھرے پیغام کو ہر وہ شخص شیئر کرے جو اپنی بچیوں کی حفاظت چاہتا ہے، جو اپنے خاندان کی عزت بچانا چاہتا ہے اور جو امت مسلمہ کی بقا کے لیے فکر مند ہے، کیونکہ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک آواز ہے جو ہر مسلمان کے دل میں اٹھنی چاہیے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام کی روشنی میں جئیں اور مرنے کے بعد بھی جنت میں جگہ پائیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہم سب کو ماننی پڑے گی کہ بغیر دین کے کوئی ترقی نہیں، بغیر حیا کے کوئی عزت نہیں اور بغیر نگرانی کے کوئی حفاظت نہیں۔ اس لیے آج ہی سے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں، اپنی بچیوں کو اسلامی تربیت دیں، انہیں فتنوں سے بچائیں اور اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو اس فتنے سے محفوظ رکھے۔ آمین۔